یہ ہومو سیپینس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، مجھے نہیں علم تھا۔ ہاں ہومو سیپینس کا ہے۔ یہ آیت کے اندر سے اب یہ کیا کیا نکالیں گے پتہ نہیں یار یہ تو بہت زبردست کتاب ہے وہ۔ واقعی میں یار، یہ سائنس کو پتا ہونے سے پہلے یہ قرآن اللہ میاں کو معلوم تھا، ظاہر ہے معلوم تھا، تو انہوں نے ذکر کر دیے تھے ہومو سیپینس کا۔ تو اب ہم علماء سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ہومو سیپینس کی آیت والی آیت ہم کو بتا دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ جی وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا میں سے کیا کیا نکالیں گے اب دیکھیں گے۔ دوسرا بہت آج کیا کمال ہو گیا جی برطانوی صاحب، آج جی سورہ نساء کی 159 سے شروع کرے تھے سچ والا جی نے، جی 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 تو اس کی جو تفسیر لکھی ہے سید ابو العلا المودودی صاحب نے، جی 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 تو تفسیر میں انہوں نے یہودیوں سے مشابہت دیتے ہوئے کارل مارکس کو بھی مخاطب کر لیا اور سیگمنڈ فرائڈ کو بھی مخاطب کر دیا انہوں نے۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ دو لوگ ہیں، تو آنے والے دور میں جب تفسیر کو اپ گریڈ کیا جائے گا تو اس میں سچ والا کا بھی نام رہے گا کہ بھائی سچ والا نام کا ایک یہودی شخص تھا جی جی جو قرآن کا جانکار تھا اور ایسے اس نے معاشرے کو گمراہ کیا۔ ہو سکتا بالکل ہو سکتا ہے، کوئی لاجک ہی نہیں ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں نا۔ ایک طرف تو یہودیوں کو یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے لیے ناصور ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں، اور پھر یہودیوں کو کریڈٹ بھی دے رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ یہ جو ہیں بڑے بڑے جو دنیا کے جو ایونٹس ہوئے ہیں اور جو ایجادات ہوئی ہیں اس کے یہ وہ ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا ان کے قبضے میں ہے اور یہ دنیا کو چلا رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہر جگہ ذلیل کیا گیا تھوڑی دیر کے بعد، تو کیا بہت بات کر رہے ہیں آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اور اس طرح کا جو ذہنیت ہے یہ قرآن کے کو انٹرپریٹ کرنے کے چکر میں ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کہی تو آپ کا ایمان ایک ہی طرح سے مضبوط رہ سکتا ہے کہ آپ 5 منٹ کے بعد اس کو بھول جائیں۔ اور یہ بات میں نے دیکھی ہے مودودی صاحب کی تفسیر میں بار بار کہ وہ ایک چیز کہتے ہیں پھر اس کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ تو کوئی بھی ذہین آدمی اگر اس کو کھلے ذہن سے پڑھ رہا ہو اور وہ کن ذہن نہ ہو تو وہ سمجھ جائے گا۔ میں تو سمجھ گیا تھا صاحب، 17 سال کی عمر میں نے جب مودودی کے اتفاق سے میرے ہاتھ پڑ گئی تھی، میں نے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کی تو میں نے کہا یہ کیا بات کر رہا ہے یہ آدمی، یہ بالکل یعنی فل آف کانٹرڈکشنز تو میں نے وہیں پھر اس کو آگے پڑھی نہیں، میں نے کہا پھینکو یار اس کو کچرے میں، کیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا اتنی بڑی ریپوٹیشن ہے، تھوڑی کوئی ایسی بات کرے گا جو تھوڑا بہت اپیل کرے لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہیں۔ مجھے تو بالکل عجیب و غریب لگی اس کی تفسیر، لیکن لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے، جس طرح لوگوں کو نائک پسند آتا ہے نا، ذاکر نائک، اس کیٹیگری کے لوگوں کے لیے وہ بہت مفید ہے وہ۔ تو ہم اس پہ آ جاتے ہیں واپس۔ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی اور اس پہ آپ غور فرمائیں ذرا، کہ انہوں نے کہا کہ شریعت، قرآن میں شریعت آئی اور البقرہ سے لے کے تو آخر تک شریعت ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے عبدالحمید صاحب اور ہمارے دوسرے پینلسٹ سے کہ کون سی شریعت کی چیزیں قرآن میں ہیں؟ سوال یہ پوچھیے سوال سے، یا ہمارے دوست جو ہیں دارا شکو صاحب، جی معاف کیجیے، میرے زبان پہ ایک دم پوری طرح سے دارا شکو، مجھے جب وہ یاد آتا ہے ان کے بیہیڈنگ کا تو میں اس نام کو بھولنا چاہتا ہوں اس طرح سے تو یہ آپ بتائیے دارا شکو صاحب کہ یہ جو قرآن میں شریعت ہے، یہ رٹ تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جب سے ہم نے آنکھیں کھولی، تو کون سے شریعت کے احکامات قرآن میں ہیں، کتنے فیصد شریعت کا حصہ قرآن میں پایا جاتا ہے، یہ میرا سوال ہے۔ نہیں کون سی کلیرٹی کے ساتھ، یعنی اس کا اگر وہ جیسے سود کا ذکر آیا، جی سود کا ذکر تو آ گیا لیکن اس کا سبسٹیوٹ نہیں بتایا گیا نا کہیں بھی، اور وہ کلیرٹی کے ساتھ یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں پر کیسے سود نہیں لینا ہے، کتنا نہیں لینا ہے، کتنا ہوا تو لینا ہے، یہ نہیں، اور اس کا سبسٹیوٹ کیا ہے۔ پھر اگر نہیں لینا ہے تو پھر بینکنگ سسٹم آج کیسے جڑے گا، جی اب بتائیں نا۔ جی تو عبدالحمید صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اللہ کا مقصد قرآن کو بھیجنے کا یہ تھا کہ وہ شریعہ دنیا کو دے، تو شریعت کے پورے احکامات نہیں ہیں اس میں؟ یہ فار ایگزامپل یہ جو پتھروں سے مارنے کی سزا ہے، سنسار کرنے کی، اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہیں یہ اس کا جواب کیسے دیں گے یہ ہمارے جو معزز علماء ہیں، ان سے اگر یہ سوال کیا جائے تو جی فقہ سے دیں گے نا، وہ فقہ سے دیں گے۔ اور انڈین سب کانٹیننٹ میں تو بالکل فتاوی عالمگیری میں پورا مکمل شریعہ آ گئی نا۔ اچھا جی تو وہ قرآن کی باہر کی چیزوں سے آ گئی، وہ اللہ میاں کی طرف سے نہیں آئی، وہ انسانوں کی طرف سے آئی ہے۔ تو
نہیں لیکن یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو اپنا ان کا قانون ہے جس کے ذریعے سے وہ فیصلے سناتے یا جو شرح وہ استعمال کرتے وہ فتوی عالمگیری ہے انڈیا میں. جی ہاں, تو فتوی عالمگیری کو ان کو آسمانی کتاب مانگ لینا چاہیے پھر, کیونکہ ان کی آسمانی کتاب میں تو 80% شریعہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور اگر آپ شریعہ کو پوری کتابیں پڑھیں نا جناب, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 80-90% شریعہ کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. آج کی جو شریعہ ہے, جی ہاں, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. جی ہاں, تو یہ آئیڈیا کہ یہ آسمانی احکام ہے شریعہ, یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ آسمان سے تو ایک ہی طریقہ تھا, اوپر سے جو آتا تھا لڑکتا ہوا, جبرائیل نام کا بیچارہ پور فرشتہ کلاٹیں کھاتا ہوا, اس کی پروں پہ دھول جمے رہتے تھے ایک حدیث کے مطابق. جب وہ پہنچتا تھا بڑی مشکل سے یہاں اور ان کو سناتا تھا دنیا کی سب سے بہترین کتاب, اس میں یہ لکھے جاتے تھے. تو ان کو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے شریعہ, کتاب شریعہ اور فتوی عالمگیری تو بہت دور کی بات. ہندوستان کے علماؤں کا ایک سلوگن بنا ہوا ہے ابھی کہ اللہ کا قانون مسلم پرسنل لا بورڈ کا قانون. جی, تو یہ اللہ کا قانون جو ہے یہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے, تو کہاں سے آیا ہے؟ کیا کوئی سیکرٹ ریولیشن آ رہا تھا محمد صاحب کو دوسرا, جو ہم کو مسلمان بتاتے نہیں, چھپاتے ہیں, صرف علماء نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے 1400 سال سے؟ دارالشکر صاحب جی نہیں, اب وہ جو اگر قرآن کو لے کر یہ چلنا چاہیں گے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. قرآن کی باہر کی چیز ہے عبدالحمید صاحب, اس کو اللہ کا قانون بولنا چھوڑ دو. نہیں, یہ آپ نے شاید غور نہیں کیا ہوگا, یا بہت سے 2 ویلر پہ 4 ویلر پہ گاڑیوں پہ پیچھے اوپر یہ لکھا ہوا ہے مسلمانوں کی طرف سے. نہیں, میں نے تو صبح سے شام تک یہ سنتا ہوں یار, انڈیا پاکستان کے اللہ کا قانون فالو کرنا ہے ہم کو اور دنیا کا قانون نہیں کرنا ہے. تو وہ تو ہے ہی, یہاں بھی لوگ کچھ ہیں ایسے پاگل میوریکس ہیں, بہت کم ہیں, لیکن وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا قانون اللہ کی کتاب میں ہی نہیں ہے, اور پھر اگر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اللہ نے یہ کتاب اس لیے نہیں بھیجا کہ اس میں قانون ہو, تو پھر قانون کے کچھ حصے کیوں بھیج دیا؟ سوال یہ اٹھتا ہے نا. کہہ دینا تھا کہ بس یہی ہے اللہ کا قانون اور باقی کے تم اپنی طرف سے بنا لو, یا پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مکمل ہے. تو یہ دونوں باتیں نہیں ہیں, تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا دارالشکر صاحب. واقع میں اگر یہ قرآن کا قانون لاگو کرنا چاہ رہے ہندوستان میں, تو ہندوستان میں مسلمان کو رہنا ہی نہیں ہے. نہیں رہنا نہیں. وہ جو آیت آپ نے کوٹ کیے تھے ہاں ایک بار پھر سے کوٹ کر دیجیے. جی, قرآن میں جو ذکر آیا ہے, اگر یہ قرآن کا یہی سورہ نساء کے اندر ہے وہ آیت, یہی سورہ نساء کے اندر آیا ہے. اگر آپ یہاں پر تو التقیہ کر جی رہے ہیں, یا آپ جہاں پر کفر کا غلبہ پڑا ہوا ہے, کفر بھرا ہوا ہے, ان کے درمیان آپ جی رہے ہو, تو آپ کو یہاں پر رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. بالکل. الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. بالکل ان کو پر یہ بولیں, اگر آپ کو قرآن کا قانون واقع میں ہندوستان میں آپ کو لاگو کرنا ہے, آپ کو عمل کرنا ہے اس کے اوپر قرآن پہ, تو آپ پہلے نکل جانا ہے یہاں سے. جی, اور آپشنز اویلیبل ہیں اسلامی دنیا میں جو شریعہ کو مانتے ہیں. افغانستان نے کہا ہے طالبان نے کہ وہ ویلکم کریں گے ان کو. آپ نے سنا تھا ان کا اسٹیٹمنٹ؟ بہت بڑا یہاں نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز آئی تھیں کہ جو شریعہ میں واقعی بلیو کرتے ہیں تو ان کے لیے افغانستان کھلا ہوا ہے. تو میری معزز علماء کرام سے درخواست ہے جو یہ سن رہے ہیں کہ ایک آپ دارالحرب میں رہ رہے ہیں اور آپ کی آسمانی کتاب آپ کو حکم دے رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر آپشن ہے تو آپ چلے جائیے ایسی جگہ جہاں آسمانی قانون چل رہا ہے. تو اگر آپ میں تھوڑی بہت بھی انٹیگریٹی ہے, تھوڑی بہت بھی سیلف ریسپیکٹ ہے, تو آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ ہے قرآن کا قانون. قرآن کا قانون اصل یہ ہے. جی, آپ جو بول رہے ہیں وہ نہیں ہے قرآن کا قانون. قرآن کا قانون یہ ہے آپ کو. تو یہ سب منافق ہیں, اس کا مطلب یہ. جی بالکل 100%. اگر آپ کو افغانستان بھی اگر جگہ نہیں دے رہا ہے, آپ کو کوئی اسلامی ممالک بھی جگہ بھی نہیں دے رہا ہے, تو پھر بھی آپ کو رہنا نہیں ہے. آپ کو جنگلوں میں جا کے پتے کھاتے ہوئے پانی پی کے جینا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہندوستان میں اتنے جنگلات بھی نہیں رہے, اب آبادی اتنی بڑھ گئی. ہندوستان میں نہیں, وہ علاقے میں جو جس کا بھی علاقہ نہ ہو. آپ کا تو ایسا علاقہ ہے ہی نہیں. ایسا پورے کے پورے مسلمان جنگلوں میں چلے گئے تو پورے پتے ختم ہو جائیں گے. ایسا مت کرو.